فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم صدق الله العظيم۔ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج ظلم کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی درس ہوگا۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے آیت کریمہ تلاوت کی ہے 25ویں پارے میں سے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انما السبیل علی الذین یظلمون الناس ویبغون فی الارض بغیر الحق۔ پکڑ تو نہیں، پکڑ تو انہی پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں ناحق فساد پھیلاتے ہیں، سرکشی پھیلاتے ہیں۔ اولئک لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی لوگوں میں گرفت پکڑ ان لوگوں کی ہے جو پہلے لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور تکبر اور گناہوں کے ارتکاب سے زمین کے اندر سرکشی کرتے ہیں، فساد پھیلاتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ارشادات کے اندر بھی ظلم کی مذمت بیان کی ہے۔ قرآن حکیم کی اور بھی آیات ہیں، لیکن چونکہ موضوع کو سمیٹنا ہوتا ہے ایک آیت ہی کافی ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو ظلم کرتے ہیں اور زمین کے اندر بلا وجہ کا دنگا فساد قتل و غارت کرتے پھر رہے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث ہے، فرمایا میری امت میں مفلس وہ شخص ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ، زکوٰۃ لے کر آئے گا۔ خالی ہاتھ کون سا بندہ ہے؟ مفلس کون ہے؟ جو نماز بھی لے کر آئے گا قیامت والے دن، زکوٰۃ بھی لے کر آئے گا، روزے بھی لے کر آئے گا، مگر ساتھ ہی اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا ناحق مال کھایا ہوگا، اس کا خون بہایا ہوگا، اس کو مارا ہوگا، تو اس کی نیکیوں میں سے کچھ اس مظلوم کو دے دیے جائیں گے۔ یعنی وہ بندہ جو نمازیں لے کر گیا قیامت والے دن، زکوٰۃ بھی لے کر گیا ہے، روزے بھی لے کر گیا ہے، عبادتیں کی ہیں دنیا میں، روزے بھی رکھتا رہا، نمازیں بھی پڑھتا رہا، زکوٰۃ بھی دیتا رہا، جو چیزیں اللہ نے اس پر فرض کی ہیں ان فرائض کو وہ ادا کرتا رہا، حاجی نمازی بنا رہا دنیا کے اندر، لیکن اس نے کسی کا مال کھایا تھا، کسی کو گالی دی تھی، کسی پر الزام لگایا تھا، تہمت لگائی تھی، کسی کا مال اس نے کھا لیا تھا، تو اس کی جو نیکیاں ہیں ان حقداروں کو دے دی جائیں گی جس کا اس نے یا حق کھایا ہو یا گالی دی ہو یا کوئی بھی ظلم اور زیادتی کسی پر کی ہو یا خون بہایا ہوگا کسی کا، تو اس کی نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی، اور کچھ اس مظلوم کو دے دی جائیں گی، اور کچھ اس مظلوم کو پھر، یعنی کہ اس کی جو نیکیاں ہوں گی نا، کچھ اس مظلوم کو دے دی جائیں گی، کچھ اس مظلوم کو۔ کئیوں کے اس نے کھاتے کھولے ہوئے تھے نا، اس کو مارا، اس کو لتاڑا، اس کو یہ کیا وہ کیا، کچھ اس مظلوم کو، کچھ اس مظلوم کو، کچھ اس مظلوم کو، تو اس کی نیکیاں جو ہیں لوگوں کے اندر بانٹ دی جائیں گی۔ نماز بھی گئی، روزہ بھی گیا، زکوٰۃ بھی گئی، کن کے کھاتے میں؟ جن کو گالی دی، جن کا مال کھایا، جن پر الزام لگایا، جن پر زبان درازی کی، جن پر کوئی ظلم اور ستم کیا ہوگا، تو اس کی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ ان کے کھاتے میں چلی جائے گی۔ کھاتا صاف ہو گیا تو ٹھیک، وگرنہ کیا ہوگا؟ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو لوگوں کے حق اس بندے پر تھے ان سارے حقوق کو ادا کرنے سے پہلے اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں تو ان مظلوموں کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے، اس کے سار پر ڈال دیے جائیں گے۔ نیکیاں ساری چلی گئیں لیکن ابھی بھی ظلم زیادہ کیا ہوا ہے، کھاتا پورا نہیں ہوا۔
اب جو مظلوم تھے جن پر اس نے ظلم کیا تھا ان کے گناہ اٹھا کر اس کے سر پر ڈال دیے جائیں گے۔ اس طرح یہ ظلم کرنے والا ظالم آدمی کسی کو گالی دے کر، کسی پر الزام لگا کر، کسی کی عزت کو تار تار کر کے، کسی کا ناحق مال کھا کے، اپنی نیکیاں ان کو دے کر اور ان کے گناہ اپنے سر لے کر جہنم کے اندر چلا جائے گا، اور وہ لوگ جن کا حق کس نے مارا تھا وہ اس کی نیکیاں لے کر اور اپنے گناہ اس کو دے کر جنت میں چلے جائیں گے۔ تو یہ دیکھ لیں، کسی پر ظلم کرنے کا، کسی کو گالی دینے کا، کسی کو ستانے کا، کسی کا مال ناحق کھانے کا صلہ یہ نکلنا ہے، رزلٹ یہ نکلنا ہے قیامت والے دن۔ اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کے ظلم اور ستم سے محفوظ فرمائے۔ ظلم کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ نقصان اور تکلیف جو بلا اجازت شرعی کسی کے دین، عزت، جان، مال یا دل کو پہنچائی جائے وہ ظلم ہے۔ ہر وہ نقصان اور ہر وہ تکلیف جو بغیر اجازت شرعی کے، یعنی شریعت نے اجازت نہ دیو، بعض اوقات تکلیف دینے کی شرع اجازت دیتی ہے۔ چور چوری کرے تو کیا کرو؟ تو اس کو تکلیف دینے کی اجازت دے دی نا، شریعت کہتی ہے اس کو لٹا لو، ہاتھ کاٹ دو اس کے۔ کوئی کسی پر تہمت لگائے تو شریعت اجازت دیتی ہے، کوئی کسی کا قتل کرے، کسی کا ناک کاٹ دے، کان کاٹ دے، ہاتھ کاٹ دے، اس کا مال لوٹ دے، جبر کرے، سر پھاڑ دے، انگلی توڑ دے، ہر چیز کی سزا حدیث شریف کے اندر بیان کر دی گئی ہے۔ تو یہ ہو گیا اجازت شرعی کے ساتھ، لیکن وجہ نہ ہو، کوئی غلطی نہ ہو، قصور نہ ہو، شرعی طور پر حق نہ بنتا ہو کہ اس کو تکلیف دی جائے، سزا دی جائے، تو جہاں پر شریعت نے حق نہ رکھا ہو وہاں پر بلا شریعت کی اجازت کے کسی کو اس تکلیف دینا، یا بات کر کے یا پھر اپنے فعل کے ساتھ، اس کے مال کو، اس کے دین کو، عزت کو، جان کو، مال کو کسی بھی طرح سے اس کو تکلیف پہنچانا، یہ کیا ہے؟ ظلم ہے۔ مثلا کسی کو قتل کر دینا، مار پیٹ کرنا، قرض لے کر دبا جانا، یہ بھی ظلم ہے۔ گالی دینا، غیبت کرنا، چغلی کرنا، یہ بھی ظلم ہے۔ اسی طرح مزدور کی اجرت دبا جانا، یہ بھی تو ظلم ہے نا، حق مارنا۔ یعنی کوئی بھی ناحق کام کرنا، کام کرنے کا حق نہیں تھا، یا کوئی ایسی بات کرنے کا حق نہیں تھا جو آپ نے کر دی جس سے اگلے کو تکلیف ہوئی، اور بات آپ نے بلا وجہ کی ہے، تو وہ ظلم ہے۔ تو ظلم کا حکم کیا ہے؟ اس کو شرع بھی، عقل بھی، سمجھ آئی؟ نہ عقل تسلیم کرتی ہے کہ ظلم کیا جائے، اور نہ شریعت تسلیم کرتی ہے کہ ظلم کیا جائے۔ لہذا عقلی طور پر اور شرعی طور پر کسی بھی صورت میں ظلم کرنا جائز ہے، بولیے نہیں۔ یعنی کہ بالفرض اگر شریعت کا حکم نہ بھی ہوتا، شریعت نے ظلم سے نہ بھی روکا ہو، تو پھر بھی انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے سینس دی ہے، عقل دی ہے، عقل بھی اس کا تقاضا کرتی ہے کہ بلا وجہ کسی کو ستایا نہ جائے، تنگ نہ کیا جائے، ظلم کسی پر نہ کیا جائے۔ اب ظلم کے چند احکام ہیں، ذرا وہ سن لیجئے۔ اگر کسی پر بندہ ظلم کر بیٹھا ہو تو اس کا تدارک کیسے ہوگا؟ کوئی غلطی کر بیٹھے ہو تو اس کی کیا صورت ہے تاکہ بندے کی جان بخشی ہو سکے؟ تو جانوروں پر ظلم کرنا، اس حوالے سے بھی سن لیجئے۔ تو جانوروں پر ظلم کرنا انسانوں پر ظلم کرنے سے بھی زیادہ گناہ ہے۔ سمجھ آ گئی نا؟ یہ کتے لڑانے والے، بیل دوڑانے والے، مرغیاں لڑوانے والے، بلا وجہ کبوتروں کو دھاڑ دھاڑ اڑانے والے ہیں، تو اس طرح کے جو جانوروں پر اونٹوں کی دوڑ لگوانے والے، ان کی لڑائیاں کروانے والے، کوئی بھی جانور ہے، ان کا کھیل تماشا کروانا، ان کو لڑوانا، یا ان کو بلا وجہ باندھ کر رکھنا، قید کر کے رکھنا، تو ان کا حق ادا کرنا اگر ہو تو پھر تو صورت نکل سکتی ہے۔ مثلا کسی نے کوئی پرندہ پالا ہے، ظلم نہیں کرتا، اس کو خوراک پوری دیتا ہے، اس نے کوئی تھوڑی بہت جگہ بھی رکھی ہے جہاں وہ تھوڑا بہت اڑ سکے، ٹہل شہل سکے، تو اس کا حق ادا ہو رہا ہے، یہ اور صورت ہے۔ ایسی صورت میں بہتر ہے کہ اپنے شوق کی تسکین کے لیے اس بیچاری کی آزادی کو ختم نہ کیا جائے، بہتر یہی ہے۔ لیکن اگر حق ادا کرتا ہو تو پھر بچنے کی صورت ہے، لیکن بلا وجہ جانوروں کو پکڑ کر بھوکا رکھ کے مار دینا، ڈنڈے برسانا، جانوروں پر لوگ ظلم کرتے ہیں، طرح طرح کے لڑائیاں کرواتے ہیں، یہ سب کے سب شریعت کے اندر ناجائز ہیں، حرام ہیں۔ قیامت والے دن جانوروں پر کیے گئے ظلم اور ستم کا حساب دینا ہوگا۔ حتیٰ کہ بندہ تو بندہ ہے، کسی جانور نے اگر دوسرے جانور پر ظلم کیا ہوگا نا
تو اس کا بھی حساب ہوگا. ایک بکری سینگ والی ہے, دوسری بغیر سینگ والی ہے, تو سینگ والی نے اگر ٹکر مار کر اس کو زخمی کیا ہوگا تو یہ جانور بھی زندہ ہوں گے. تو یہ بغیر سینگ والی بکری اب جس سے ٹکر کھائی تھی اس نے, اس کو دوبارہ ٹکر مار کر اپنا بدلہ پورا کرے گی. یہ جتنے بھی جانور ہیں یہ سارے کے سارے ایسے ہی, یہ قیامت والے دن زندہ ہوں گے, ان کے بدلے آپس میں ہوں گے. بدلے کے بعد یہ دوبارہ مٹی کے اندر چلے جائیں گے, دوبارہ یہ مٹی ہو جائیں گے. ان کے لیے نہ جنت ہے نہ جہنم ہے, ان کا کوئی حساب کتاب نہیں, نہ ان کی کوئی سزا ہے, ان کا صرف بدلہ ہوگا. ٹکر ماری ہے تو آؤ ٹکر کھاؤ, سینگ توڑا تھا تو آؤ ذرا سینگ توڑاؤ. یعنی جتنی تکلیف دی ہے اتنی تکلیف اٹھانی پڑے گی. لیکن ہمارے لیے ڈرنے کا مقام, عبرت کا مقام ہے, کیونکہ ہمارے لیے خدا نہ خواستہ اگر نافرمانیاں کر کے دنیا سے گئے اور اللہ تعالیٰ ناراض ہوا تو دوزخ میں اگر پھینک دیا تو وہاں تو بڑی ہولناک سزائیں ہیں. ایسی سزائیں ہیں انسان برداشت کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. تو انسانوں پر ظلم کرنے سے بھی زیادہ بڑا ظلم ہے جانوروں پر ظلم کرنا, اس لیے کہ انسان تو کسی کے آگے جا کر دہائی کر سکتا ہے نا, کسی کے آگے جا کر شکایت لگا سکتا ہے, کسی کے آگے جا کر ترلا کر کے محنت کر کے مدد لے سکتا ہے. لیکن جانور بیچارہ اپنا دکھ کس کو سنائے گا؟ اس کی بولی اور ہے, ہماری بولی اور ہے. بالفرض ہمارا کوئی مرغا, ہمارا کوئی کبوتر, ہماری کوئی بکری بکرا آ کر ہمارے سامنے شکایت کرے بھی کہ میں ہمسائے کے کھیت میں چلا گیا تھا, ابھی 2 ہی بوٹے کھائے تو اس نے آ کر ڈنڈا مارا, میری پسلی توڑ کے رکھ دی ہے. وہ اپنی بولی میں ہمیں بتائے بھی تو ہم تو نہیں نہ سمجھ سکتے, کیونکہ ہمیں ان کی بولی نہیں آتی. وہ تو مدینے کا تاجدار ہے نا, جو کائنات کی ساری مخلوق کی بولیاں سمجھتے ہیں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کبھی اونٹ شکایت لے کر آتا ہے. وہ کتنی مشہور حدیث پاک ہے. ایک اونٹ تھا, اس کو لوگوں نے بچپن سے پالا, جوان ہوا, اب بوڑھا ہو گیا تو ذبح کرنے لگے. اونٹ دوڑ گیا, مالک پیچھے, اونٹ آگے, دوڑتا دوڑتا نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں آ گیا. آ کر کان میں نا کچھ بڑ بڑ کرنے لگا. تو صحابہ نے پوچھا آقا یہ کیا کہتے ہیں؟ فرمایا یہ شکایت لگا رہا ہے. کہتا ہے یا رسول اللہ میں چھوٹا سا تھا, ان کے پاس آیا, بچپن یہاں گزرا, جوانی یہاں گزری, بڑے بڑے کام کیے میں نے, اب بوڑھا ہو گیا ہوں. کام جوانی والا لیتے ہیں, خوراک تھوڑی دیتے ہیں. انہیں کہیں کہ خوراک پوری دیں, کام تھوڑا لیں. دوسرا آقا یہ مجھے ذبح کرنا چاہتے ہیں, میرے پوتے پڑپوترے دوتڑے جلوترے, آقا وہ میری اتنی اولاد اب ہے, ان کو دیکھ کر میری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں اور یہ مجھے ذبح کرنا چاہتے ہیں. آقا میرا مرنے کا پروگرام نہیں ابھی, ان کو کہیں کہ مجھے ابھی ذبح نہ کریں. تو سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے تیرے مالک آتے ہیں تو میں بات کرتا ہوں. اتنے میں وہ آ گئے, یا رسول اللہ یہ ہمارا اونٹ ہے, ہم لینے کے لیے آئے ہیں. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ تمہاری شکایت لگا رہا ہے. آقا کیا کہتا ہے؟ فرمایا یہ کہہ رہا ہے کہ بچپن سے ان کے پاس ہوں. جی آقا ایسے ہی. ساری عمر تمہارے پاس گزری. جی آقا ایسے ہی. کام اچھا خاصا لیتے ہو؟ جی آقا. خوراک تھوڑی دیتے ہو؟ ہاں جی خوراک تو واقعی تھوڑی دیتے ہیں, ہم کام پورا لیتے ہیں. فرمایا خوراک پوری دو گے, کام تھوڑا لوگے؟ آقا ٹھیک ہو گیا. فرمایا یہ کہہ رہے کہ اس کے آل اولاد جم پل کے جوان ہو چکی ہے, یہ اس کو دیکھ کر خوش ہوتا رہتا ہے, تو تم نے منصوبہ بنا لی اس کو کو کر کھانے کا؟ جی آقا. فرمایا نہیں, اس کو میں نے ضمانت دے دی ہے, اب تم اس کو ذبح نہیں کرو گے, ابھی اس کو جینے کا حق دو. آقا ٹھیک ہے. اونٹ جانے لگا, پھر پیچھے مڑا, پھر سرکار کے کان کے پاس آ کر نا بڑ 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 کرنے لگا, کچھ کہا. سرکار نے فرمایا آمین. جب چلا گیا تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اب اینڈ میں اس نے کیا کہا تھا؟ فرمایا یہ عرض کر رہا تھا یا رسول اللہ آپ نے میری مشکل ٹالی ہے, قیامت والے دن اللہ آپ کی امت کی مشکلیں ٹالے گا. تو فرمایا کہ میں نے کیا کہا؟ آمین. سبحان اللہ. چاند شک ہو پیڑ بولیں, جانور سجدہ کریں, بارک اللہ مرج عالم یہی سرکار ہیں. اگر کسی نے کوئی ظلم کیا کسی جانور پر تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے, سچے دل سے توبہ کرے, یہ اس کے لیے کافی ہے. اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہو گئی تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا. اگر جانور زندہ ہے تو اس کی کوئی خدمت بھی کر دے, اس کو اچھا چارہ وغیرہ کوئی کھل شل کھلا دے تاکہ وہ آپ سے راضی ہو جائے, ٹھیک ہے نا. اگر کسی انسان پر ظلم کیا ہے, انسان نے جس کا مال دبایا ہے, فرض ہے کہ جتنا مال دبایا ہے اتنا مال واپس کرے تو توبہ قبول ہوگی, وگرنہ توبہ قبول نہیں ہوگی.
یہ حقوق العباد ہیں، اس کا معاملہ بہت سخت ہے۔ مال دبایا ہے، توبہ کرتا پھر نمازیں پڑھتا پھر کوئی فائدہ نہیں، تب تک توبہ قبول نہیں ہوگی جب تک حقدار کا حق ادا نہیں کرے گا۔ اگر وہ مر گیا ہو تو اس کے وارثوں کو دے دے، جتنا مال اس کا لیا تھا اس کے وارثوں کو دے، اس کی اولاد ہے تو اس کو دے، اس کا کوئی وارث ہے تو اس کو دے۔ اگر وہ بھی نہیں ہے، بندہ بھی مر گیا، اس کا کوئی وارث بھی نہیں ملتا، تو پھر اتنا مال اس کی طرف سے صدقہ کر دے۔ یہ کام کر لینے کے بعد توبہ کرے اللہ کی بارگاہ میں، یا اللہ میں نے جو ظلم کیا، مال کھایا، یا اللہ معاف فرما دے، اب توبہ قبول ہوگی۔ وگرنہ کسی کا حق مار کر توبہ کرتے رہنا، ٹکرے مارنا ہے، توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اور جسے مال کے علاوہ کوئی اور ایذا دی ہے، تکلیف دی ہے یا برا بلا کہا ہے، اسے معافی مانگے، جب وہ معاف کر دے گا تو اب اس کی توبہ قبول ہو جائے گی۔ جب تک وہ معاف نہیں کرے گا، جس کی آپ نے بے عزتی کی ہو، ذلیل کیا ہو، گالی دی ہو، رسوا کیا ہو، جب تک وہ معاف نہیں کرے گا توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اگر کسی کو گالی دی تھی، ایک ہوتا ہے مال دبانا، مال پھر واپس کرے گا اس کو یا پھر اس کے وارثوں کو یا پھر اس کی طرف سے صدقہ کرے گا۔ ایک ہے ظلم تو کیا لیکن اس میں مال نہیں دبایا تھا، گالی دی تھی، چپیڑ ماری تھی، کوئی اور ایسا ویسا ظلم کیا تھا، اب وہ بندہ مر چکا ہے، اب اس کو کیسے راضی کرے گا؟ اس کے لیے یہ ہے کہ اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے صدقہ کرے، تلاوت کرے، نوافل پڑھے اور ان کا ثواب اس مرنے والے کو پہنچاتا رہے۔ کسی کو گالی دی، ذلیل کیا تھا، وہ بیچارہ مر چکا ہے، اب وہ زندہ تو ہے نہیں کہ اس سے آپ معافی مانگ سکو، تو اس کو قبر کے اندر آپ تحفہ بھیجو ایصال ثواب کا۔ جب آپ ایصال ثواب کا تحفہ قبر کے اندر بھیجو گے، قبر اس کی ٹھنڈی ہوگی، آنکھیں ٹھنڈی ہوگی، خوش ہو جائے گا، تو آپ کی غلطی کو وہ معاف فرما دے گا۔ اللہ تعالی ہمیں حقوق العباد کے معاملے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح اگر کسی پر ظلم کیا تھا، وہ مر گیا اور ہے بھی کافر، اب کافر کے مرنے پر اس کے وارثوں سے توبہ نہیں، معافی نہیں مانگیں گے، اور اس کی طرف سے ایصال ثواب اور صدقہ بھی نہیں کریں گے، کیونکہ کافر کو صدقہ خیرات ایصال ثواب نہیں پہنچتا۔ اگر کسی کافر پر ظلم کیا تھا، مال دبانے کے علاوہ گالی گلوچ والا، مار پیٹ والا ظلم کیا تھا کافر پر، اور وہ مر گیا ہے، ایصال ثواب تو کر نہیں سکتے، وارثوں سے معافی بھی نہیں مانگ سکتے، تو یہاں پر کیا ہوگا؟ یہاں پر یہ ہوگا کہ آپ صرف اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کریں، اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرمانے والا ہے، بخشنے والا ہے۔ مال واپس دے گا، اس کے وارثوں کو دے گا، صدقہ نہیں کرے گا اس کی طرف سے، بس پھر یہ توبہ ہی کرے اگر اس کا وارث نہیں ہے، کیونکہ صدقہ ایصال ثواب، تلاوت، نفل کا ثواب مسلمان کو پہنچتا ہے، کافر کو نہیں پہنچتا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، جو درس و بیان ہوا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔